لوگوں زمانے کو شاید وہ دور بھول گیا ہے کہ جب میرے رسول پاک منبر پہ بیٹھے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ کی زوجہ حضرت عائشہ پر الزام لگا رہے ہیں، اور میرے حبیب پاک صحیح مسلم میں لفظ ہے، حضور نے فرمایا مجھے اللہ کی عزت کی قسم، مجھے پتہ ہے میرا گھر پاک ہے، مجھے پتہ ہے میرا گھر، یار میں اور تو پریشان ہو جاتے ہیں، ساتھی آ کے کہتے ہیں جی فلانا بندہ باتیں کرتے ہیں، میں نے کہا تب چھوڑو یار کیا کرتے ہیں لوگ باتیں، یہاں تو لوگوں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس کو نہیں چھوڑا۔ میں اس بات کو چھیڑنا نہیں چاہتا، لیکن اشارہ دینا اس موضوع پر ضروری ہے۔ واقعہ افق جب ہوا نا، حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی، آپ وہ عورتوں کے بنے ہوتے تھے، اونٹوں کے اوپر نا ان کے خیمے بنے ہوتے تھے، جس طرح ڈولیاں بنتی ہیں، خیمے تو عورتیں اندر داخل ہو جاتی تھی، پردے کا پردہ رہتا تھا، اسی طرح کی ڈولی خیمہ بنا ہوا تھا۔ حضرت عائشہ پیشاب کرنے کے لیے جھاڑی کے اندر چلی گئی، جس غلام کی ڈیوٹی تھی اس نے اونٹ اٹھایا، اس نے کہا آ گئی ہیں، وہ لے گیا۔ ایک حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی تھی کہ تم نے پیچھے رہنا، سامان سمون رہ جائے تو لے کے آنا ہے، وہ پیچھے رہ گئے، انہوں نے دیکھا تو کہ حضرت عائشہ صدیقہ بیٹھے ہیں، تو کہنے لگی قافلہ چلا گیا، کہا اماں جی آپ پردہ کر لیں۔ حضرت عائشہ نے پردہ کر لیا، انہوں نے اپنا اونٹ قریب لے جا کے بٹھا دیا، سیدہ عائشہ بیٹھی ہیں، آ گئی، کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ ایک چھوٹا سا معاملہ ہو گیا کہ وہ جو جس خادم کی ڈیوٹی تھی نا حضرت عائشہ کا اونٹ اٹھانے کی، اس نے دیکھے نہیں کہ اندر ہیں کہ نہیں ڈولی کے۔ آج تک لوگ بدتمیزی کر رہے ہیں، منافق تو منافق، کلمہ پڑھنے والے کہیں بدتمیزی کرتے ہیں، اس معاذ اللہ تعالیٰ اپنے گندے ذہن کی بات آج تک لوگ اچھال رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ رحمت للعالمین نبی کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ میرے حضور علیہ السلام منبر پہ بیٹھ کے قسم اٹھاتے ہیں، فرمایا مجھے پتہ ہے عائشہ پاک ہے، لیکن میں لوگوں کے سامنے اس کی پاکیزگی بیان ہے، اور جس پر الزام لگے وہ گھبرایا نہ کرے کہ یہ کیا ہو گیا، لوگ مجھے کیا کہہ رہے ہیں، اور یاد کیا کرے کہ یہاں تو لوگوں نے رحمت للعالمین رسول کو نہیں چھوڑا، معاذ اللہ یہ چھوڑتے ہیں لوگ۔ الزام لگا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب حضرت ابوبکر بیمار ہو کے گھر میں پڑ گئے، حضرت عائشہ کو 2 مہینے بخار چڑھا ہے۔ جب بابکار آدمی رسوا ہوتا ہے تو حالات بڑے بگڑ جاتے ہیں۔ میرے محبوب منبر پہ بیٹھے پریشان ہیں، عمر فاروق کھڑے ہو گئے، تو جو ہے آپ حضرات کی عمر نے بات کی تو بڑی اعلیٰ کی، کہنے لگے سونیا جو خدا تیرے اوپر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا وہ تیرے بستر پر ایسی عورت کو بیٹھنے دے سکتا ہے؟ حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، رب نے آتے ہو آپ کو سایہ نہیں بنایا کہ زمین پر سایہ پڑے تو جگہ نہ ناپاک ہو جائے، تو وہ بیوی آپ کی ناپاک کیسے رکھ سکتا ہے؟ مولا کائنات، شیر خدا، امام الاولیاء اپنی والدہ کے اعزاز میں کھڑے ہوئے، حضرت علی اٹھے تو چھم چھم آنکھوں میں آنسو، کہنے لگے حضور آپ لوگوں کو کیوں دیکھتے ہیں؟ جو رب آپ کے جوتے کو مٹی لگ جائے تو کہتا جوتا اتار دے، وہ ایسی بیوی آپ کو رہنے کی اجازت دے سکتا ہے؟ محبوبہ اللہ جانتا ہے، تینوں صحابہ بیک زبان سب سے پہلے حضرت عمر کہنے لگے ھذا بہتان عظیم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت بڑا الزام لگایا گیا ہے، حضور یہ بہت بڑا، یہی اللہ نے پھر قرآن بنا دیا، سورہ نور کی 16 آیات رب نے نازل فرمائی، اگر حضرت عائشہ پر الزام نہ لگتا تو 16 آیتیں ان کی شان میں نازل بھی نہ ہوتی۔ یہ تو بلا ہو گیا، یہ تو بلا ہو گیا امت کا کہ 16 آیات ان کے حق میں اللہ نے نازل فرمائی، رب نے فرمایا ھذا بہتان عظیم، محبوب یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ یہ اللہ والوں کا اور نیک لوگوں پر یہ کام ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں تو دیکھنا چاہیے کہ ہم اس میں شریک تو نہیں، کوئی برادری کیوں نہ ہو، کوئی قبیلہ کیوں نہ ہو، کوئی دوست کیوں نہ ہو، کوئی مسلمان کیوں نہ ہو، ہم ان چکروں میں شامل تو نہیں، اللہ جانتا ہے۔